نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے لوگو، میرے فرما روا ہونے سے پہلے اگر مجھ سے کچھ علم لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ تب عرب کے 10 بڑے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور متکبرانہ انداز میں گویا ہوئے، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تم نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی آپ سے جس طرح کا چاہے مرضی سوال کرے آپ اس کا اپنے علم کے مطابق بالکل درست جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عرب سے آنے والے معزز مہمانوں، آپ نے جو بھی سنا بالکل درست سنا۔ اگر تمہارے دل میں روز قیامت تک کی کسی چیز کا سوال ہے تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی مجھے اس قدر وسیع علم عطا کیا ہے کہ میں تمہیں اس کا بھی درست جواب دے سکوں۔ تب عرب کے وہ 10 بدو عالم کہنے لگے کہ ہم تم سے ایک ایک کر کے سوال کریں گے، لیکن اے علی اتنا یاد رکھنا کہ ہم ایک ہی سوال کو بار بار دہرائیں گے، لیکن تمہیں اپنے علم میں اضافے کی بدولت اسی ایک سوال کے 10 مختلف جوابات دینا ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمیں ایک سوال کے 10 مختلف جواب دے کر مطمئن کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہو۔ اگر آپ ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر یقیناً تم ایک کاذب خلیفہ ہو، نعوذ باللہ۔ دوستو، ان 10 سوالات والا واقعہ کوکب درری اور کتاب الکشکول میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان عرب کے تمام بڑے عالموں سے کہنے لگے، تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو۔ تب ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اپنا سوال عرض کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں بتائیے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے، علم یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ تبھی وہ عالم عرض کرنے لگا کہ ہمیں بتلائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیران کر دینے والا جواب دیا کہ اے ابن آدم، اگر تم دولت کو خرچ کرتے رہو گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ تم علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو دولت پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ سن کر پہلا سوال کرنے والا شخص بہت متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے میرا دل و دماغ مطمئن کر دیا ہے۔ تب دوسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ کیا علم بہتر ہے یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابن آدم، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم دولت سے بہترین ہے۔ تو وہ سوالی بھی یہ سوال کرنے لگا کہ علم دولت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، ایک مال و دولت والے آدمی سے اس کی دولت چرائی جا سکتی ہے، اس کا مال چوری ہو سکتا ہے، مگر ایک عالم سے اور اہل علم سے یہ چیز چرائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح تیسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمیں بتائیے کیا علم بہتر ہے یا مال و دولت بہتر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جیسا کہ پہلے ان 2 آدمیوں کو جواب دیا تھا، اس کو بھی یہی جواب دیا، بے شک علم دولت سے بہتر ہے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ کوئی ایسی دلیل دیجئے جس سے میرا دماغ مطمئن ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مال و دولت صرف اس کی اولاد تک محدود رہتی ہے۔ اگر کوئی علم والا مرے گا تو اس کا علم نہ صرف اس کی اولاد اور رشتہ داروں کے کام آئے گا بلکہ رہتی دنیا تک اس کا علم آگے بڑھتا رہے گا۔ چوتھا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے ابن آدم، انسان جب مر جاتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ سب کے ذہنوں سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک عالم جو علم رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا علم زندہ رہتا ہے اور اپنے علم کی بنا پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پانچویں عالم نے جب دوبارہ سے اپنا وہی سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، دیکھنے میں سب سے زیادہ یہی آیا ہے کہ دولت مند آدمی کی اولاد بے انتہا بگڑی ہوتی ہے۔ زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے وہ الٹے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے شراب نوشی، جوا اور دوسرے دیگر کام وغیرہ، جبکہ عالم کی اولاد نیک، نمازی اور فرما بردار ہوگی۔ چھٹے عالم نے وہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی اس کے اسی قدر دشمن زیادہ ہوں گے، جبکہ جس کے پاس علم ہوگا
اس کے ارد گرد بااخلاق اور عالم لوگوں کا دائرہ ہوگا۔ 7ویں آدمی کے سوال کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، تم جان لو کہ جس انسان کے پاس دولت زیادہ ہوگی لوگ اس سے دوستی صرف اس کی دولت کے لالچ میں آ کر کریں گے۔ جیسے ہی اس انسان کی دولت ختم ہوگی تو اس کے لالچی اور مطلبی دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جبکہ ایک علم والا انسان جو عالم ہوگا اس کے ارد گرد احباب کا حلقہ بڑھتا ہی جائے گا، اور یہ سب اس کے علم کی بدولت ہوگا۔ 8ویں عالم کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دولت نے تو فرعون کا بھی احاطہ کیا ہوا تھا، اور یہ فرعون کی میراث ہے، جبکہ علم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی میراث ہے۔ جب 9ویں عالم نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے کہ دولت کی اہمیت زندہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابن آدم، اگر ایک انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ غرور اور تکبر اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جس مومن کے پاس انبیاء کی طرح علم ہوتا ہے، اسے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے، اور میرا خدا بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 10واں آدمی نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ سوال کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ مجھے بھی بتائیے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی دولت ہے یا علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو دیکھ کر مسکرائے اور نہایت نرمی اور عاجزی سے کہنے لگے، اے ابن آدم، جب ایک انسان دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، اور یہ چیز اسے شیطان کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، جبکہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، تو وہ علم انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور اس انسان میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے ان 10 عالموں کو ایک ہی سوال کے 10 مختلف اور تسلی بخش جواب دے دیے تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے، بے شک آپ نے ہمیں مطمئن کیا اور ایک سوال کے 10 مختلف درست اور دانشورانہ جواب دیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ تم ساری زندگی مجھ سے اسی ایک سوال کے مختلف جوابات پوچھتے رہو، میں پھر بھی تم کو پہلے سے مختلف اور مطمئن بخش جواب دیتا رہوں گا۔ ان 10 عالموں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہوں نے شکست سے اپنے سر جھکا لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ان 10 عالموں میں سے ایک عالم آگے آیا اور مایوسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، اگر علم دولت سے بہتر ہے تو کیا ہمیں دولت بالکل حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اتنی دولت حاصل کرو جس سے تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت ہو سکے۔ ایسی دولت حاصل کرو جو تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے اور تمہاری دنیاوی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ اگر تمہارے پاس دولت تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی باقی مخلوقات کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد اس دنیا میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور پھر جو ایسا کریں گے وہی قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جان لو کہ قیامت کے دن نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آئے گی، اس لیے تمہارا حقیقی مال وہی ہے جو تم دنیا میں کماؤ اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔